اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا أبو الزهراء المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات آج اختتامی مجلس ہے، فائنل مجلسز میں ہمیں چاہتے ہیں کہ موضوع بھی سمیٹ سکیں، اس کا کنکلوژن بھی آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ چاروں مجلسیں جو تھی یہ اسی لیے تھی کہ آج کی مجلس ادا کر سکیں ہم۔ مقدمہ جو آج اس کا کنکلوژن، اس کا جو ہے نچوڑ اور نتیجہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے کافی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں اس میں۔ ابتدا ہم نے کی تھی ایک ہی بنیاد پہ کہ ایک درخت، ایک شجرے کی مثال دے کے اور قرآن اور حدیث کی مدد سے واضح کرنا چاہ رہے تھے یہی کہ انسان اور انسان کی زینت اس کے کردار اور اخلاق سے ہے، اور اسی کو موضوع بناتے ہوئے ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جو کچھ آج ہم ہیں کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تو اس کی بنیادی وجوہات ہیں کیا، اسباب ہیں کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بیج اور مٹی کا رول ہے، دور ہے اس کا، جس کو ہم نیچر کے لحاظ سے ہم نے کہا تھا، جینیولوجی کے لحاظ سے بھی کہا تھا کہ اس کا اثر، ابتدائی اثر وہی کا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو تھا وہ ماحول کا تھا، جس میں ماں باپ بھی ہیں، تربیت، تعلیم، پرورش، اور اس کے سب اثر جو ہیں کس طرح سے ہم پر اثر انداز ہیں، جس کے نتیجے میں ہم آج جو ہیں وہ ہیں کردار کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے۔
تو اسی گفتگو میں جو ایم تھی، جو ہدف تھا، وہ یہی تھا کہ why am I the way that I am? What makes me me? What makes the person next to me the way that they are? میرے گھر والے اس طرح سے کیوں ہیں؟ میرے پڑوسی اس طرح سے کیوں؟ میں خود اس طرح سے کیوں ہوں؟ میرا معاشرہ جو ہے، ماحول جو ہے، یہ اس طرح سے کیوں ماحول بنا ہے؟ جب یہ چیزیں پتہ چلیں گی نا، تب اس میں تغیرات آ سکتی ہیں نا۔ جب تک کمپوننٹس کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو کم سے کم یہاں تک نتیجے میں پہنچ چکے ہم کہ نیچر اور نرچر جو پروردگار سے ہے، نیچر اور نرچر، ان دونوں کا دور جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ اور یہ صرف یہاں یا دینیات یا اسلام میں نہیں ہے، ویسٹ میں بھی ابھی تک یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کو مانتے ہیں، لیکن کس کا اثر زیادہ ہے؟ آیا نیچر کا اثر زیادہ ہے؟ ماں باپ کا جو وراثتاً جو ہمیں مل رہا ہے نطفے اور رحم سے، کیا اس کا اثر زیادہ ہے یا معاشرے کا اثر زیادہ ہے؟ ابھی تک وہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ 50-50 آدھا آدھا اثر ہے، 60-40 نیچر کا زیادہ ہے یا نرچر کا زیادہ ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں ایک سوال بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا سب دار و مدار جو ہے اور گفتگو جو ہم نے کی بس انہی دونوں چیزوں پر ہے؟ یعنی ماں باپ اور جو کچھ ہمیں وراثت میں ملا، یعنی جینیولوجی، بائیولوجی، جینیٹکس کے ذریعے، اور جو معاشرے سے مل رہا ہے تربیت اور تعلیم اور پرورش کے لحاظ سے، بس یہاں تک کہانی ہے بس؟ یا آیا کچھ اور بھی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ چل چکا کہ ہماری عادت بھی ہے کہ آپ کو شریک کریں مجلس میں، مونولوگ نہ رہے، ڈائیلاگ بہتر رہتا ہے نا، دو طرفہ جو گفتگو ہو اسی کو تو گفتگو کہتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی سیکھنے آئے ہیں اور جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، 3 چیزیں ہیں۔ ماں باپ کا جو چناؤ ہوا ہمارے لیے، یا جس قبیلے سے یا جس خاندان سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، پوچھا گیا تھا آپ سے جب چناؤ ہو رہا تھا کہ فلان میاں جو ہیں اس خاندان سے آئیں گے، اس جینیولوجی سے آئیں گے، انہی والدین سے ان کا اس دنیا میں آغاز ہوگا، تو آیا آپ کی شرکت کی گئی تھی اس دوران؟ کہ آپ کی رائے پوچھی گئی تھی کہ راضی ہیں اس پہ؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ مولانا اگر اس دوران پر کچھ ہمارا مداخلہ ہوتا تو شاید کچھ اور کسی اور خاندان سے پوچھ لیتے۔ آپ نہیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کسی اور سے بات، غیر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا سوال، وقت اور جگہ، نمبر 2 اور نمبر 3۔ وقت کے لحاظ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ 2018 میں زندہ ہوں گے، آپ کی حیات ہوگی، یعنی 21st سینچری میں جہاں پہ آپ زندہ ہیں، سو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی حیات جو ہے اس دور میں ہوگی۔
नहीं पूछा गया ना। और तीसरी चीज, यहाँ पे हम आपकी मिसाल नहीं अपनी मिसाल देंगे, चूंकि लखनऊ हमारे लिए मोहतरम है। हमारी पैदाइश यूके की, अब खुद अपना फैसला कर लीजिएगा। हमारी पैदाइश यूके की, पूछा गया था कि यूके में पैदाइश होने वाली है, इस पे राजी हो? तो तीन चीजें हैं, ना खानदान की चुनाव में हमारा कुछ मुदाखला हुआ, ना हमारी आरा ली गई, ना हमसे पूछा गया कि इस पे राजी हैं कि नहीं, ना वक्त के लिहाज से पूछा गया कि इस दौर में आप इस दुनिया में आएंगे, और ना मकान के बारे में पूछा गया कि इस जमीन पे, इस मकान में आपकी जो है पैदाश होगी। तीन लिहाज, इन तीनों जो हैं, ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं, थ्री पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में तो हमें पूछा तक नहीं। ये अल्लाह ने खुद तय किया कि नहीं? चुनाव जो हुआ आपके इस दुनिया में आने का, ख़ानदान के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, वालिदैन के लिहाज से, ये अल्लाह ने अपने अख्तियार में रखा। वक्त के लिहाज से भी कहते हैं ना हम कि काश के हम हजूर के वक्त, या आइम मासूमीन के वक्त, या आइम अंबिया के वक्त में होते, या काश के हम करबला के, या नजफ के, या कुम के, या मदीने के की पैदाश होती हमारी। लेकिन नहीं, ना पूछा गया, बस जो है वो है। हमें यहां तक तो पता है कम से कम कि अगर इन तीन चीजों को हम आगे अपने सामने रखें तो नेचर और नर्चर का पूरा दारो मदार इन तीन चीजों पे है ना कि नहीं? नेचर वो चीज, उसका असर किस चीज से है? माँ बाप और वालिदैन से। नेचर वही है ना, वही बीज और मिट्टी की बात हो रही है ना। बीज और मिट्टी के बारे में हमें पूछा गया? कुछ भी नहीं पूछा गया, अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा। और ये हो गया नेचर। नेचर के बारे में तरबियत, तालीम और परवरिश के लिहाज से फिर भी वो माँ बाप के चुनाव में हमें कुछ नहीं मिला। वक्त और माहौल के लिहाज से, चूंकि माहौल और वक्त के साथ ही तब्दील होता है ना कि नहीं? एक वक्त था, लखनऊ की मिसाल ले देते हैं, कि जहां यहां पे मुसलमान थे कि नहीं थे? नहीं थे, ना मस्जिदें थी। अच्छा, मक्के की दौर की बात कर लेते हैं, या मदीने की बात कर लेते हैं। एक वक्त था मक्के में भी जहां मुशरिकीन थे हुजूर के आने के पहले। वो दौर तो नहीं हमें चाहिए ना। वक्त के साथ जगह भी तब्दील होती है। नेचर वालिदैन से, खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। नेचर वक्त, ज़मान और मकान से। और अगर हमने यही फैसला कर लिया, हम सब ने हाथ उठाया था कि नहीं, कि मौलाना हम जो कुछ भी हैं, नेचर और नेचर दोनों का असर है हम पे, सही है कि नहीं? फलसफिया लोग जो हैं, जिन्होंने इस पे भी बहस की, उन्होंने भी यही नतीजा निकाला कि इंसान जो है वो नेचर और नर्चर की बुनियाद पे है। वो पर्सनालिटी जो आज है उनके पास, वो उसकी वजह है। अब हम देखते भी हैं इस बात को, बचपन में ये चीजें तय हो जाती हैं। एक घर है जिसमें 4 बच्चे हैं, परवरिश एक ही जैसी होती है, या 2 बच्चे ट्विंस ले लेते हैं, जुड़वा, जीन्स के लिहाज से एक जैसे हैं कि नहीं? बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, एक वक्त में परवरिश भी हो रही है, माहौल भी एक है, लेकिन पर्सनालिटी में थोड़ी सी इख्तलाफ तो होगा ना। एक की तबीयत, और ये बचपन से ही इब्तदाई
عالم میں ہی یہ واضح ہو جاتا ہے. 4 سال کی عمر ہوئی، 4 برس کی عمر ہوئی تو پتہ چلنا مزاج ان کا میاں کا مزاج کچھ مختلف تھا. باقی بچے بھی ہیں، باقی اولاد بھی ہے، لیکن ہر ایک کا مزاج ایک، ماں باپ ایک ہے کہ نہیں؟ ایک ہی ہیں، لیکن چاروں کے چارے بچے جو ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج. ماں باپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش مختلف کی تھی کیا؟ کہیں گے نہیں، جو ان کو کھلایا وہی ان کو کھلایا، جو ان کو پہنایا انہی کو پہنایا. تو مزاج میں فرق ہے کہ نہیں؟ اخلاق میں فرق ہے کہ نہیں؟ چلے فرض کر لیں کوئی کہے گا ہاں نہیں ان کا زمانہ اور تھا اور ان کا اور، اس کا شاید اثر ہو. لیکن جہاں جڑوا ہو وہاں زمان بھی ایک، مکان بھی ایک، اور ماں باپ اور وراثت سے جو آ رہا ہے وہ بھی ایک، یعنی نیچر اور نیچر ایک ہی ایک. تو پھر اختلاف، یہ فرق جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ میرے ساتھ ہے میرے عزیز سامعین؟ اگر ہیں تو ایک بلند تر صلوات بھیجیے انشاءاللہ. تو آیا نتیجہ جو کچھ آج ہم ہیں تو سب کا سب نیچر اور نیچر ہی ہے صرف؟ اگر صرف اور صرف نیچر اور نیچر ہے تو اس کا بہت بڑا نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ اللہ میاں کے سامنے کیس بنتا ہے کہ نہیں انسان کا کہ میرے پاک پروردگار، پہلی بات تو یہ تھی کہ نیچر کے لحاظ سے، وراثت کے لحاظ سے، جینس کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے ہمیں پوچھا بھی نہیں گیا، تو وہ تو آدھا سیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی وہ تھے وہ ہم پہ اثر ہوا. کل جو گفتگو ہو رہی تھی ماں کے رتبے کے بارے میں اور اثر کے بارے میں کہ 3/4 جو ہیں 75% جو آج ہم ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں، اچھا یا برا. اچھا اس میں تو ہمیں پوچھا بھی نہیں. اور نیچر کے لحاظ سے یعنی ماحول کے اثرات کے بنیاد پہ ہم تو 2 سالہ عمر میں تو نہیں کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ ہمیں آپ کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا، ماں باپ والدین بہت شکریہ خدا حافظ ہم چلتے ہیں. کسی نے کہا اچھا بہن بھائی اور جو ہیں ہمارے آگے پیچھے اقربا ہیں، ہم اس ماحول سے بالکل خوش نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں اسکول کا ماحول پسند ہے، نہ ہی، یعنی بچے یہاں پہ خود اختیار کس عمر پہ آتا ہے؟ یہاں پہ انگلینڈ میں تو کم سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں 16، اس سے پہلے حکومت بھی نہیں اجازت دیتی کہ خود مختار ہو کسی لحاظ سے فیصلے میں. ماں باپ کا داخلہ ہے اس میں، ان کی رائے لے گی، رائے طلب کی جائے گی، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا. یہاں لکھنؤ کے بارے میں پتہ نہیں لیکن اس سے زیادہ ہوگی مجھے لگ رہا ہے. 18 ہے نا؟ بہت شکریہ. اچھا لائسنس یہاں ڈرائیونگ لائسنس کب ملتی ہے یہاں پہ؟ 18 میں نا. تو اگر میاں صاحب خوش نہیں ہے گھر کے ماحول کے لحاظ سے، باہر کے ماحول کے لحاظ سے، تو کتنے دور پہنچیں گے قدموں میں؟ کہاں جائیں گے؟ کتنا فاصلہ طے کر سکیں گے قدموں پہ؟ کم سے کم 18 برس کے ہوں گے تو نکلیں گے نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، ہم نے کہا نا کہ 4 برس میں بھی پتہ چل سکتا ہمیں مزاج کے بارے میں، بچوں کے مزاج اور اس میں اختلاف جو ہے بچے کے مزاج کے بارے میں 4 برس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس میاں ان میاں کا ماشاءاللہ مزاج کچھ اس طرح سے ہے، پرسنالٹی پہلے سے پتہ چل رہی ہے. بلوغ تک بالغ بچے کو لے لیتے ہیں، 15 سال ہے نا، 15 ایئرز تک اچھی خاصی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ اگر اپنے ماضی پہ دیکھیں جو آپ 15 سال کی عمر میں تھے کتنا فرق آیا ہے اب تک؟ 90% تو وہیں کے وہیں ہے نا تقریباً.
مزاج جو 15 سال کا تھا جب بالغ ہوئے، بالغ ہونے سے لے کر آج تک کتنی اپنے مزاج میں تبدیلی ہے. جو وہ پرسنالٹی تب تھی، یعنی پورے لحاظ سے تقریباً وہی کی وہی پرسنالٹی ہے کہ نہیں؟ ہاں تعلیم میں اضافہ ہوا ہوگا، لیکن مزاج، پرسنالٹی جو ہے، تربیت، تعلیم کے لحاظ سے وہی کی وہی ہے. تو آیا یہ کیا بنا؟ کیس بنا کہ نہیں کہ یا اللہ میری پرسنالٹی جو بن چکی تھی، نہ میں ماں باپ کے چناؤ میں تھا اور نہ ہی میں ماحول کی نکل سکا، اس وقت قابلیت ہی نہیں تھی، تو جو کچھ میں ہوں وہ تو میرے اختیار ہی میں نہیں تھا. اگر نیچر اور نیچر صرف کا دور ہے تو کیا ہوا؟ کیا معنی بنے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یوم محشر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سے کہ ہماری پرسنالٹی اگر ان دونوں پہ اوپر ہے، انہی دونوں سے بنی ہوئی ہے، تو نہ ہی ہم نے نیچر میں ہمارا کچھ اختیار تھا اور نہ ہی نیچر میں. تو پہلے سے جو ہم طے کیے گئے تھے یہ آپ ہی کی طرف تھا. تو اگر آج ہم برے ہیں تو یہ نیچر اور نیچر کی وجہ سے ہے نا. تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر یہی تھا تو اس میں کیا مطلب اللہ ظلم کرنے والا ہے؟ یعنی پہلے سے طے یہی ہو گیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ میاں جو ہیں نیچر اور نیچر یہی رہے گی اور یہی بنیں گے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے اگر برے نکلے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اگر اچھے ہیں تو جنت میں. تو ہم بھی کیس پریزنٹ کر سکتے کہ اگر ہم فلان خاندان میں ہوتے اور اس ماحول میں ہوتے تو ہم اچھے نکلتے، اور اگر ہمیں اس خاندان میں لے کے آگے اور اس ماحول میں تھے تو اسی کی وجہ سے آج ہم برے ہیں. پرسنالٹی، کیریکٹر، اخلاق، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے نا 4 دنوں سے، اسی سے بنتا ہے. لیکن میرے عزیز سامعین، اسے پتہ چل رہا ہے ہمیں. ایک جملہ ہم بار بار قرآن میں بھی اور دعاؤں میں بھی کہتے ہیں، بِیَدِهِ الْخَيْرِ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، جہاں ہمیں کوئی مداخلہ نہیں، ہماری رائے نہیں لی گئی، جو کچھ جو خالق اپنے بندے کے لیے کرتا ہے وہ ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے. اگر خاندان کا چناؤ اللہ ہی کر رہا ہے، وہ کرتا ہی اللہ ہے، اور ماحول اور وقت کے لحاظ سے بھی اللہ نے چناؤ کیا اور ہمیں اس میں شریک نہیں کیا تو وہ بھی ہمارے لیے خیر ہے، چونکہ بیدہ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں سب خیریت، انسان کے لیے سب خیریت ہے. اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے جو اللہ اپنے بندے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جو برا کرے. اگر یہاں تک بات واضح ہو چکی ہے تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. صلوات دیجیے. تو نیچر اور نیچر پہ بات اکتفا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیشہ خیر کرنے والا ہے. اچھا، اسی میں کہتے چلیں کہ وجوہات نیچر یعنی خاندان کے لحاظ سے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کے لیے یہ خاندان کیوں چنا گیا. وقت کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے بھی اس میں الہی حکمت ہے. کیونکہ روح کے لحاظ سے، روح تو پہلے سے ہے نا، ہمارے سب کے ارواح جو تھے کتنے عرصے سے پہلے سے خلقت کی گئی ہے. یہ جسم اور وجود اور اس دنیا میں آنا یہ بعد کی مرحلے کی بات ہے نا. روح تو اللہ کی طرف سے جنت کی بینک جو ہے وہاں سے آ رہا ہے نا، وہاں سے طے کیا جا رہا ہے کس ماں اور کس باپ سے اس روح کو جوڑا جائے گا، کس زمان میں آئیں گے اور کس مکان میں.
اس کی سب سے بڑی ایک حکمت میں بتاتا ہوں. ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم حضور اکرم کے دور میں ہوتے یا اہل بیت کے دور میں ہوتے تو ہم تو ان کے شیعوں میں ہوتے, ان کی اتباع میں ہوتے, یا انبیاء کے دور میں ہوتے, یا کسی اور زمان میں ہوتے. سب سے بڑی دلیل کہ اب ہم اس دور میں نہیں لیکن اس دور میں آئے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے نا تو شاید مؤمنین میں نہیں ہوتے. اللہ نے جو چناؤ کیا نا اس وقت اور اس دور کے لیے, اس کی سبب اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ زمانہ, یہ مکان, یہ ماحول اور یہ خاندان, سب اسباب مل جل کر آپ کے لیے سب سے بڑا ہدایت کا معنی ہے. یعنی اس دور میں آپ کے لیے سب سے زیادہ ہدایت کے لیے سب اسباب فراہم کیے گئے ہیں. کسی اور دور میں ہوتا تو آپ شاید ہدایت نہیں پاتے, کوئی اور مکان ہوتا تو ہدایت نہیں پاتے, کوئی اور خاندان ہوتا تو ہدایت نہیں پاتے, چونکہ اللہ نے اپنے اختیار میں یہ چیزیں رکھی ہیں. اچھا, اس سے مزید یہ تیسری چیز نیچر, نیچر, یہ تیسری چیز جو ہے, تھرڈ آسپیکٹ, یہ اس سے بھی زیادہ قوتدار ہونی چاہیے جو نیچر اور نیچر سے بھی زیادہ طاقتور ہو اور حاوی ہو. ورنہ اگر نیچر اور نیچر تک ہی بات رہی تو پھر جو کچھ اللہ نے طے کیا وہی ہم ہیں. ویسٹ نے یہ نیچر اور نیچر کی بحث جو شروع کی نا, یا اسی میں مبتلا ہیں, یہ اس لیے کی کہ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ اگر نیچر اور نیچر تک یہ بحث محدود رہے تو اس میں نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو خالق ہے نا وہ ظالم ہے, نعوذ باللہ. یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, پرسنالٹی آپ کی پہلے تک فارم ہو چکی تھی, جب آپ ماحول اس میں تبدیلی نہیں لے آ سکتے تھے تو نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ آپ کا جو ہے, خالق جو آپ کا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, وہ ظالم ہے. تو اس سے یہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ پیرامیٹر, تھرڈ کمپوننٹ جو ہے has to be the most powerful, has to be the strongest. اور یہ بھی ماشاءاللہ نون سے ہے, نیچر, nurture. And the third component, nafs. Nafs, what is nafs? Nafs اردو میں نفس کے لیے, اور یعنی نفس کو کہتے ہیں سول. سول جو ہے, اگر جہاں تک میں نے اس کی ریسرچ کی ہے, اردو میں نفس کو روح کہا جاتا ہے اور اسپرٹ کو بھی روح کہا جاتا ہے, لیکن فرق ہے. سول میں اور اسپرٹ میں فرق ہے. سول کو ہم نفس کہتے ہیں, اسپرٹ کو ہم روح کہتے ہیں. ابھی تو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلی دفعہ آئے تو اسی سے ہی آگے نکلیں گے, اگر یہ جو ہے فی الحال سمجھ آئے. نفس سے آپ صرف اپنا سول سمجھیے. اس میں بہت سے جملے آتے ہیں, مثلا انسان کا ایگو ہوتا ہے کہ نہیں, ایگو ہے نا, یہ ایگو نفس ہے. پرسنالٹی جو آپ کی ہے اس کو بھی نفس کہتے ہیں. میں, خود, ہم, I, this is also the soul. So all of these things جمع کر کے ایگو, پرسنالٹی, me, سب کل ملا کے نفس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس کے تفصیلی عربی کا لفظ ہے نا. اچھا, اس کے لحاظ سے اب نفس سے مراد کچھ حد تک سمجھ گئے ہوں گے آپ.
ویسٹ میں نفس یعنی سول جو ہے اس کی کوئی مانند نہیں ہے. ویسٹ میں اور سائنس میں بھی یہی بات ہے کہ جہاں کوئی چیز نظر نہ آئے, سونگ نہ سکے, چکھ نہ سکے, سن نہ سکے, لمس نہ ہو سکے, تو وہ ہے ہی نہیں. It doesn't exist. If you can't see it, smell it, taste it, touch it or hear it, it doesn't exist. Because science believes in quantitative and qualitative research. Yes? The soul, it's not from maddiyat. It's from metaphysical, not the physical. It's from not from the natural, supernatural. It's not from the material but the spiritual aspects. تو سائنس کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اس کی تعریف ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جس چیز کی تعریف نہیں ہے اس کی اسٹڈی کیسے ہو سکتی ہے؟ حوزے میں one of the subjects that you study in Hausa is something called mantiq. Mantiq, which is called logic. ہاں ماشاءاللہ حوزے میں منطق بھی پڑھائی جاتی ہے, لاجک جس میں میتھمیٹکس ریاضیات بھی ہے. And in mantiq it says, before you can study any subject you have to be able to define it. If there is no definition then there is no research. مثلا بایولوجی لے لیجئے, فزکس لے لیجئے, کیمسٹری لے لیجئے, جو بھی سبجیکٹ ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی نا, پھر اس کے بعد ڈیپتھ میں جائیں گے, پھر اس کی اسٹڈی ہوگی, انالیسس ہوگی. جہاں ڈیفینیشن ہی نہیں ہے تو وہاں اسٹڈی کیا ہوگی؟ نفس کے ماننے والے ہیں ہی نہیں. ایک دلیل پیش کرتے جاؤں تو یہ واضح ہو جائے کہ سب چیزیں جو نظر نہیں آتی, سونگی نہیں جا سکتی, ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی, سنی نہیں جا سکتی, ہاتھ سے لمس نہیں ہو سکتا, تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. وہ بھی سائنس ہے. آئزک نیوٹن کا سنا ہوگا آپ نے. آئزک نیوٹن سائنسدان تھے, انگلینڈ کے, یو کے. ایک دن جناب بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے, درخت کا موضوع چل رہا ہے نا, بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے, پھل ایپل سر پہ گرا ٹری سے. فروٹ کی بھی بات ہو رہی تھی نا, فروٹ کے اثر دیکھیے کھانے بغیر. اس سٹوری کو مکمل کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف جو بہت سے مفہوم ہیں انشاءاللہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی طرف پیش کریں, لیکن آج جو خلاصہ مجلس ہے تو تھوڑا سا وقت نکلے گا انشاءاللہ. آپ معاف کیجیے گا اگر زیادہ دیر ہو گئی ہو, صلوات بھیجیے انشاءاللہ. ابتدائی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ درخت سے, پود سے تین چیزیں اگلتی ہیں نا, نکلتی ہیں. اپج کے لحاظ سے ہم کہہ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ پتے بھی نکلتے ہیں, پھول بھی نکلتے ہیں اور پھل بھی. اور ہر انسان, عقل مند انسان چاہے گا کہ پتے سے زیادہ پھولدار درخت ہو اور پھولدار سے بھی زیادہ پھلدار ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں میں نا فرق ہے. پتوں سے ہمیں عینی جو ہے, نظری جو ہے سرور ملتا ہے, چونکہ زینت ہے نا, درخت کی زینت پتوں سے ہے. بنیادی, سب سے بنیادی طور پہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے. اچھا پھول کی صفت کیا ہے؟ اس سے 1 یا 2 درجے زیادہ, دکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور سونگنے میں بھی. صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ پھلدار درخت ہم کیوں چاہتے ہیں؟ چونکہ اس میں 3 صفتیں کم سے کم, اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن کم سے کم یہ تو کہہ لیں. ایک تو نظر آنے میں, چاہے وہ ایپل ہو, اورنج ہو, پیر ہو, پلم ہو, جو بھی قسم کا فروٹ ہو, پھل ہو, تو نظر آنے میں بھی سرور ہے, خوشی ہے.
सूंघने में भी लज्जत है, खुशबू है, और खाने में भी लज्जत है, और जिस्म के लिए फायदा है। यानी हयात जो है वो इन्हीं से है ना, फल खाने से। इब्तिदाई मजलिस में जाइए वापस। हमने कहा था ना कि हमने नहीं कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से हम इस शजरत तय्यबा, इस पाक और पाकीज़ा दरख्त की जड़ हैं हम, और अमीरुल मोमिनीन इसकी तना हैं, और हम अहले बैत जो हैं इसकी शाखें हैं, इसी तरह इस दरख्त से जो भी कुछ निकलता है, पत्ते हों, फूल हों, फल हों, तो उन सब से मुराद हमारे शिया हैं। तो कम से कम हम ये भी कह सकते हैं ना कि शिया और शियों में भी फर्क है। कम से कम पत्ते तो बने, यानी दिखने में भी तो अच्छे लगे ना। निजाफत, तहारत, लिबास का अच्छा होना बाइसे ज़ीनत बने कि ये माशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन के शिया हैं। अगर जुस्तजू हो, पास बैठे हों तो खुशबू आए, बदबू नहीं। शक्ल के लिहाज से मुरत्तब हो, लिबास के लिहाज से बाइसे ज़ीनत हो। अच्छा, उससे ज़्यादा कुछ फूल जहाँ दिखने में भी सिर्फ नहीं है अच्छे, खुशबूदार भी हैं। कहते हैं ना कि मोमिन जो वो है जो किसी के पास से गुजरना हो तो उसके चेहरे पे इब्तिसाम हो गुजरने के बाद, चूंकि खुशबूदार हो, बदबूदार नहीं। इसी तरह इमाम बारगाहों में भी ये हालत हमारी होनी चाहिए, नज़ाफत की, तहारत की, घरों में भी, हर लिहाज से। अच्छा, कुछ शिया इस तरह से हैं इंशाअल्लाह आला दर्जा, जो दिखने में भी अच्छे हैं, जो सुनने में भी माशाअल्लाह खुशबूदार हैं, और जो अपने आप से खुद अपने आप को फानी करके दूसरों के लिए बाइसे हयात बनते हैं। फर्क समझ आ गया? पत्ते, फूल और फल। तो चलिए वापस आइजैक न्यूटन के पास चलते हैं। बैठे हुए थे मियाँ शजरे के, यानी दरख्त के नीचे, फला के सर पे गिरा तो दिमाग में एक फिक्रा शुरू हुआ, एक सोच शुरू हुई। कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये फल नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आया और आसमान की तरफ नहीं गया। तहकीक की उसने। कोई और होता तो शायद कहता शायद ये तो एक था, दो तीन और सर पर गिरेंगे तो शायद मानेंगे, और ये तो सिर्फ एक फल के हैं, सब एप्पल हैं। चले देखते हैं कि ऑरेंज भी यही हरकत करते हैं कि नहीं। कुछ के लिए यह है कि पूरा दबा दें उनको, दफना दें फ्रूट में, तब तक फिर भी उनके सोच में ये बात नहीं आएगी। बहरहाल न्यूटन ने यानी उसको मौजू बनाया और एक नतीजे पर पहुंचे, और नतीजा क्या था कि एक फोर्स है, एक ताकत है जिसको ग्रेविटी कहते हैं। अब मैं आपसे सामने पेश करता हूं, ग्रेविटी देखी जाती है? किसी ने अभी तक ग्रेविटी को देखा है? सूंघ सकते हैं आप ग्रेविटी को? नहीं, सूंघने वाली चीज नहीं। सुन सकते हैं आप ग्रेविटी को? सुनने वाली चीज है वो क्या? चखने वाली चीज है, टेस्ट करने वाली चीज ग्रेविटी है कि नहीं? लम्स है उसमें, टच कर सकते हैं उसको। तो आया ये हुआ कि ये फोर्स जो थी, ये कुव्वत जो थी, जो हमेशा जमीन पे थी, हमेशा से है, जब तक से जमीन है तब तक से है, लेकिन ना वो देखी जा, ना वो सूंघी जा सकती है, ना वो टेस्ट की जा सकती है, ना हाथ से लम्स हो सकता है, लेकिन है तो नहीं, है तो है। This is the biggest proof that not everything that exists truly exists.
can be seen, smelt, taste, touched or heard. इसीलिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात, ग्रेविटी को हमने मान लिया बगैर देखे हुए, बगैर सूंघे हुए, बगैर टेस्ट किए हुए, बगैर लम्स किए हुए। अल्लाह की ज़ात वही है जो इस ग्रेविटी और इस पूरी कायनात को बनाने वाली है। उसका कहाँ देखेंगे आप? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अच्छा, आगे नफ्स के बारे में। ये नफ्स जो है, अल्लाह की ज़ात के बारे में सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला यज़्लिमुन्नासा शैआ वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह इंसानों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता है, बल्कि इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। पहली बात यही हो रही थी ना कि आया अल्लाह ने हमारे ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जुल्म किया। ये नेचर और नेचर की डिबेट जो चल रही है, जिसमें मुल्हिदीन जो चाह रहे हैं वो यही कंक्लूजन, नतीजा हम निकाले कि अल्लाह जालिम है, चूंकि नेचर और नेचर की बुनियाद पे आप आज बने हैं जो कुछ हैं, और नफ्स की कुछ हैसियत ही नहीं है। चूंकि हमें जो चीज़ नज़र नहीं आती, जिसकी डेफिनेशन नहीं है, तो उसको मानते ही नहीं है। आगे चलें, बिस्मिल्लाह। आज की इब्तिदा में जो आयत मुबारका की शरफ हासिल किया तिलावत में, हमें सूरह माइदा में चैप्टर नंबर 5 वर्स 105, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ईमान वालों, अपने नफ्स की फिक्र करो। अगर तुम हिदायत याफ्ता रहे तो गुमराहों की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकती। तुम सब को खुदा की तरफ से पर पलटना है, फिर वो तुम्हें तुम्हारे आमाल के से बाखबर करेगा। यानी नफ्स ही है जिसकी वजह से इंसान में अगर तब्दीली आ सकती है, और ये मिजाज जो मुख्तलिफ हैं ये नफ्स ही की बुनियाद पे है। लेकिन मसला यही है, अक्सरियत जो है दुनिया में, अक्सरियत जो है वो पैदा ही नेचर और नर्चर पे ही है। उनकी पर्सनालिटी जो बनती है, उनका अखलाक जो बनता है, वो भी नेचर और नर्चर, माहौल और माँ बाप का असर, जीन्स के लिहाज से वो ही वहाँ तक ही महदूद रहती है। यानी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मरने तक सिर्फ और सिर्फ उनका किरदार, उनका कैरेक्टर सिर्फ नेचर और नेचर की बुनियाद पे ही है। नफ्स का उस तरफ जर्नी, सफ़र शुरू भी नहीं होता, क्योंकि नफ्स की डेफिनेशन तो कम से कम चाहिए ना। फिर उसकी रिसर्च होगी, फिर अपने ऊपर इंसान उसकी तत्बीक करेगा। अच्छा, सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स 101, यौम याति कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान अपने नफ्स की तरफ से दिफा करने के लिए हाजिर होगा, और नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी आमाल जो हैं, नफ्स और अमल का ताल्लुक, और जो हम पे हमारे साथ जो भी मीज़ान में, जो तराजू में जो वज़न किया जाएगा, वो हमारे अमाल है ना, और अमाल नफ्स की बुनियाद पे होंगे। अच्छा, इससे आगे अब मिसालों की तरफ आइए। नेचर और नर्चर क्या कहता है? नेचर और नेचर कहता है अगर नेचर अच्छी होगी और नेचर अच्छा होगा तो जो उससे
نکلے گا تو وہ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا اور وضاحت کر دوں، اگر ماں باپ دونوں اچھے ہیں، نیک ہیں، دونوں میں کوئی خلل نہیں، نہ بیج میں نہ مٹی میں، جینز کے لحاظ سے بالکل اچھے ہیں، بہترین کوالٹی ہے ان میں، اور نیچر کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے سب کچھ اچھا ہے، تو ان بچوں کو کیا ہونا چاہیے؟ میرا ساتھ دیجئے، اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھے ہوں گے، نیچر یہی کہہ رہی ہے نا۔ اب ابتدائی مثال دے دیتے ہیں کہ نبی آدم اور ماں حوا جو تھے، نیک تھے کہ نہیں تھے؟ معصوم تھے کہ نہیں معصوم تھے؟ پاک اور پاکیزہ تھے کہ نہیں پاک اور پاکیزہ تھے؟ اچھا، تو نطفہ اور رحم کے لحاظ سے کوئی شک و شبہ ہے؟ بالکل نہیں نا۔ بیج اور مٹی کے لحاظ سے بالکل پاکیزہ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا، ماحول کے لحاظ سے کون تھا؟ ماں باپ ہی تھے۔ اثر انداز، اچھا، اور دونوں جڑوا، رائٹ؟ اچھا، اثر انداز ماحول کہاں سے؟ نہ بہن بھائی ہیں، نہ کچھ اور لوگ ہیں، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی دوسری طرف سے انفلوئنس ہے۔ تربیت بھی، تعلیم بھی، پرورش ایک جیسی ہوئی، لیکن ایک اللہ کے ولی بنے، ایک جنت کی طرف اللہ نے ان کو پکارا، بلایا، حابیل، اور دوسرے جہنمی قابیل۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا کہ نہیں کیا؟ تو بتائیے، اگر نیچر اور نیچر تک صرف محدود بات ہوتی اور نفس کا دور نہیں ہوتا، تو پھر ایک جنتی اور دوسرا جہنمی کیسے ہوا؟ ماں باپ ایک، ماحول بھی ایک، تو نفس کا دور ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس سے آگے نیچر اور نیچر کہتی ہے کہ اگر ماں باپ برے ہیں، نطفہ، مٹی، رحم برے ہیں اور ماحول بھی برا ہے، تو آپ برے ہی ہوں گے۔ صحیح ہے نا؟ وہی کنکلوژن، ابھی اپوزٹ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور مثال دیں گے آپ کو کہ کتنے والدین ہیں جو بالکل اچھے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں ہماری پرورش میں، تعلیم میں کیا کمی رہ گئی، ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن اولاد میں جو ہے کچھ اور مزاج نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پہ ماں ہیں، اپنے آپ کو کوس کے نا، ماں حوا بھی تھی نا، غلطی ان کی تھی نہیں، غلطی ان کی نہیں۔ قابیل کا مسئلہ جو ہے وہ نفس پہ ہے۔ ماں باپ کی پرورش کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، ماں باپ کے لحاظ سے وہاں اصل نہیں، آخر جا کے اپنا نفس ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کی۔ ہر انسان اپنے نفس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا، حساب اور کتاب جو ہوگا وہ ہر انسان اپنے فردن دے گا۔ اچھا چلیں، برا ماحول، برے ماں باپ، نطفے اور رحم کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، سب سے بہترین اعلیٰ تر صحابی رسول کون ہے؟ اونچے آواز سے ہماری، میں نے کہا نا شرکت کیجئے۔ سلمان، آپ تو فارسی کہیں گے، ہم تو حضور اکرم کی جو ہے انہوں نے لقب دیا سلمان المحمدی۔ سلمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سلمان من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ اچھا، اگر سلمان کی تاریخ پڑھی جائے تو کیا ملتا ہے؟ ماں باپ آگ کے پجاری تھے کہ نہیں؟ زواسٹرینز تھے کہ نہیں؟ اچھا، ماحول جو تھا دینی ماحول تھا؟ بالکل نہیں۔
ہجرت انہوں نے کی سلمان نے، کیا کس بنیاد پہ؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل عقلاً، انہوں نے اپنا عقل استعمال کیا، عقلاً یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ہجرت انہوں نے کی، کہا ماحول بھی نہیں ٹھیک اور جو آگے پیچھے ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک، کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ حضور اکرم کے بارگاہ میں، اور وہاں سے ان کی جو ہے 10 درجے ایمان پہ جو فائز ہوئے ہیں، اہل بیت میں سے شامل ہوئے ہیں، تو یہ بھی مثال واضح ہو چکی ہے کہ اگر سیڈ اینڈ سوئل میں خلل ہے، ماحول میں بھی خلل ہے، مسئلے ہیں، اگر ماحول بھی برا ہے، سیڈ اور سوئل بھی برا ہے، تو ان کو بھی برا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، من اہل بیت میں بن گئے۔ سو نیچر اور نرچر جو کنکلوژن ہمیں دے رہا ہے کہ if your nature and nurture is evil, you're going to be evil is not true۔ اچھا، صحبت کے لحاظ سے انفلوئنس، اگر اچھی صحبت، اچھا ماحول مل جائے تو لوگ کہتے ہیں نا ابھی کہ ہاں چاہے برے ہوں لیکن اگر اچھا ماحول ہے تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اچھے ہو سکتے ہیں، ہونا بھی چاہیے اصل میں نا۔ آپ کے سامنے سوال جو ہے what is the most intimate relationship that we have؟ سب سے قریب جو اس دنیا میں فزیکلی انٹیمیٹ ریلیشنشپ کون سی ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف۔ ہسبینڈ اینڈ وائف از دی موسٹ انٹیمیٹ ریلیشنشپ۔ اس سے زیادہ قربت جو ہے جسمانی لحاظ سے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا اثر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اتنی قربت، اور وہ بھی کس سے؟ عام لوگ، عام انسان سے نہیں، انبیاء سے، انبیاء سے۔ So the nature، اگر نیچر اچھی ہو، environment اچھی ہو، so you're supposed to turn out good at least۔ سورہ تحریم chapter 66 verse number 10، Allah subhanahu wa ta'ala talks about what؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ قرآن میں مثال دے رہا ہے، خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجت لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، اور اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہا گیا کہ تم جہنم کے داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ Being a wife of a prophet is supposed to be influencing you۔ environment کے لحاظ سے آپ پہ اثر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ کاش حضور کے پاس ہوتے تو ہماری اصلاح ہو جاتی، ہم بھی نیک ہو جاتے۔ آپ کا مکان، زوجہ کا مکان جو ہے اس سے زیادہ قربت ہوا، وقت زیادہ ہے، حق ہے نا ان کا، اگر پھر بھی نہیں، اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے نا، آج جو ہے مسائل بالکل واضح کرتے ہیں۔ آج جو ہے، آج کی شب جو ہے وہ امام حسن کی شہادت کی ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ امام حسن کی وائف ہوتے ہوئے، زوجہ ہوتے ہوئے اتنی قربت، ان کو دن بھر دیکھنا، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھنا، پھر بھی دنیا کی لالچ میں، نفس پرستی کے بنیاد پہ زہر دینا، وہ بھی روزے کی حالت۔ So this goes to show that just because of your environment doesn't mean that you will get hidayat۔ اچھا، اسی کے آگے، اگر آپ کے سامنے سب برے ہوں، پورا ماحول برا، کبھی کبھی کہا جائے مولانا کیا کریں، معاشرہ ہی ایسا ہی ہے، ماحول ہی ایسا ہی ہے، بچوں کو بگڑنا تو ہی ہے، تو اللہ نے اسی کی فوراً بعد ایک مثال ہمارے لیے گی۔
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمین. اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری بری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے. مرد کو چھوڑ دیجیے، عورت کی بات ہو رہی ہے جسے ہم اپنی نظروں میں سمجھتے ہیں کہ شاید ضعیف ہے. سیدہ آسیہ جو ہے نا، فرعون کی جو زوجہ تھی، فرعون سے زیادہ ظالم ہے انسان؟ اس دور کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ماحول کے لحاظ سے دیکھیے، ماحول اچھا تھا؟ بالکل نہیں. اس سب کے باوجود آگے پیچھے سب لحاظ سے برائیاں ہی برائیاں، لیکن حضور اکرم کا قول ہے نا کہ پوری عورتوں میں سے، سب عورتوں میں سے 4 عورتیں ہیں جن کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. ان 4 میں سیدہ آسیہ کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہی کا پہلے ہوتا ہے نا، پھر سیدہ مریم کا، پھر سیدہ خدیجہ کا، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ماحول جس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیچر کا اثر کی بنیاد پہ انسان جو ہے برا ہو جائے، ہمارے سامنے مثال ہے. جو میرے عزیز سامعین، گفتگو کو اور اس سلسلے جو ہم جس پہ چل رہے ہیں اس کا اختتام کرتے ہوئے سہارا لیتے ہیں سورہ شمس کا، اور یہی خلاصہ ہے کہ نفس ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. ایک خوبصورت جز ہے نفس کا جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو جو درجہ ہے وہ ملائکہ سے بھی بلند، اور وہ ہے حریت، فریڈم، فری ول. ہم خود ہی اختیار چوز کرتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات کے لحاظ سے. نفس کی بنیاد پہ جس کا بنیادی جز جو ہے وہ ہے فری ول، فریڈم آف چوائس، جو اللہ نے آپ سب لوگ ہمیں سب اختیار دیا ہوا ہے کہ جس طرح کی زندگی آپ چاہیں گے آپ جی لیجئے، لیکن حساب ضرور دینا پڑے گا. It's this nafs that is the basis of why you are the way you are. آپ آج جس طرح کی اخلاق یا جس طرح کا آپ کا کردار آج ہے، اس کا دار و مدار آپ کے نفس کی بنیاد پہ. بلا شک ماں باپ نیچر اور نیچر کا اثر ہے، لیکن سب سے زیادہ قوت دار چیز جو آپ میں ہے وہ آپ کا خود کا نفس ہے، جو آپ خود چوز کر سکتے ہیں اچھائی کی بھی طرف اور برائی کی طرف، جس کے بارے میں خدا اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا ہے سورہ شمس نے چیپٹر 91 verses 7 to 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم. کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. اور اس نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے. نفس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بری اور تقوی، بدی اور تقوی کی ہدایت دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک وہ کامیاب ہوگا جس نے نفس کو پاک بنا لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا. یعنی معنی یہی ہونا کہ نفس کی بنیاد پہ جس نے نفس کو پاک کر لیا اس نے فلاح پا لی. The one who is able to purify his nafs is the one who is successful, and the one who is deceived by his nafs is the one who is in loss.
آخری جملے آپ کے سامنے ہیں، پھر مصائب کی طرف چلتے ہیں۔ all of us، ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو سب سے بہترین لائف میں سٹارٹ فراہم کریں۔ we all want to give our children the best start in life۔ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ صرف اور صرف ہماری جینز جو ہے نا، ہماری جو ہیں ٹریٹس، بایولوجیکل ٹریٹس، جینز، وہ صرف نہیں منتقل ہو رہی، اور صرف ماحول کا بھی نہیں اثر، صرف ہمارے خود کا نفس جو ہے، ہمارے انفس جو ہیں، اس کا بھی دور ہے۔ جتنے پاک ہمارے نفوس ہوں گے نا، وہ بھی اپنی ہم اولادوں میں اور آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ نیچر، نرچر اینڈ نفس، all three۔ خوبصورتی کی بات یہی ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پتہ نہیں ویسٹ میں پتہ نہیں وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، ویسٹ کی یونیورسٹیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، فلسفی ڈپارٹمنٹ ہو، آکسفورڈ کا، کیمبرج کا، امریکہ، ہارورڈ ہو، پرنسٹن ہو، جو بھی ہو، سب سے بڑی بڑی جو ہیں یونیورسٹیز میں ابھی تک وہی بحث چل رہی ہے، یا نیچر ہے یا نرچر ہے، 50% ہے، 70% ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے زندگی کے صحیح مفہوم اور معنی کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا، ابھی تک ان کو نفس کی تعریف ہی نہیں پتا۔ تعلیم کہاں ہوگی اور خود اپنے اوپر اس کی تطبیق کہاں ہوگی؟ اس کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ لباس پہننے والے، یہ جو امامہ پہننے والے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ بیچارے ان سے بس نماز، روزہ، قرآن، حدیث۔ مت سمجھیے اس طرح سے، ان کی جو عاجزی ہے نا، ان کی ساری، یہ بس سمجھ لیجئے کہ ایمان کی سب علامتیں ہیں۔ These people know everything in the West. Everything that the philosophers, the scientists, they know all of that. But they also know what Muhammad and Ali Muhammad have come with. They realize. ہم نے تو اپنا کتنی عرصہ جو ہے ڈاکٹرز، فلسفرز، پروفیسرز کے ساتھ بہترین، ابھی یہاں سے آنے سے پہلے ہم آکسفورڈ میں ہی تھے نا، وہیں لیکچر دے رہے تھے، یونیورسٹیز میں ہم نے کتنا وقت گزارا ہے، 2 سال ان کے سب سے اعلیٰ ترین پروفیسرز اور 5 منٹ ہمارے حوزے میں علماء جو ہے نا، ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ 2 سال وہاں پہ اور 5 منٹ علماء کے پاس، جو یہاں سے ملنے والا ہے اس کا بھی بس سمجھ لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بس ہماری بدقسمتی ہے، شاید انگریزوں کا دور رہا ہو، یہاں پہ ایک احساس کمتری ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہے، ہم وہیں سے ہیں نا، 3 جنریشنز ہو چکے ہیں وہیں سے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جو ہمارے پاس دین، ایمان، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت لے کے آئے ہیں، صلوات بھیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصل خزانہ وہی ہے، اس سے محروم مت رہیے۔ تحقیقات ہو رہی ہیں غرب میں، قرآن پہ، حدیث پہ، جہاں ہم اس کی کچھ قدر ہی نہیں، نہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بس لفظاً معنی کی طرف توجہ ہی نہیں، زیارات پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ خزائن ہیں ہمارے پاس۔ تو اسی طرح میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم کچھ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ سامنے کچھ اور بیان نہیں کر سکے، تو کم سے کم آنے والے نسلوں جو ہے نا، پہلے اپنے اصلاح، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، چونکہ وہ بھی منتقل ہوگا، آپ نے اپنے نطفے کو بھی اور آنے والے نطفوں کو بھی، ارحام کو بھی پاک اور پاکیزہ غذا کے لحاظ سے
ہر لحاظ سے پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے، چونکہ آنے والے نسلوں میں یہ سب چیزیں منتقل ہوں گی اور ہوتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کتنی مثالیں ہیں، کس کس کی مثال پیش کروں؟ کربلا میں، یوم عاشورہ میں کس کس کی مثال میں پیش کروں؟ مناسبت امام الحسن کے لحاظ سے، جہاں والد امام حسن علیہ السلام جیسے ہوں، ام فروا جیسی والدہ ہوں جن کا نام رملہ تھا۔ ایک جودہ تھی نا جنہوں نے زہر دیا، ایک یہ بھی بیوی تھی، زوجہ تھی، لیکن ان کے ذریعے کوئی اولاد اللہ نے نہیں دی۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو اولاد کا مسئلہ ہے نا، حضور اکرم کے لحاظ سے بھی اور ائمہ معصومین کے لحاظ سے بھی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ یہ جو جاہل تھے نا اس وقت کہ ابتر کہنے لگے، سورہ کوثر دلیل ہی ہے نا کافی، سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت قاسم جو تھے، یہ کیا کہ پھل تھے نا اسی شجرے سے۔ اون محمد جو تھے اسی شجرے سے ہے نا، سیدہ زینب، عبداللہ ابن جعفر اسی شجرے سے منسلک ہے کہ نہیں؟ اسی درخت سے ہے نا منسلک، یہ شجرۃ طیبہ۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 13 برس۔ حضرت اون کی عمر کتنی تھی؟ 13 برس۔ محمد کی 1 یا 2 سال اس سے کم عمر میں تھے، یعنی 11 years old یا 12 میکسیمم۔ تینوں کے تینے نابالغ، اس وقت بلوغ سن تک نہیں تھے۔ They hadn't reached the age of becoming baligh. But look, my dear brothers and sisters, what effect comes when both mother and father are pure with regards to their nature, their nurture and nafs. جب 3 چیزیں پاک اور پاکیزہ ہوں، نیچر کے لحاظ سے بھی، نرچر کے لحاظ سے بھی اور نفس کے لحاظ سے بھی، تو جو اس سے ثمرہ نکلتا ہے، جو ان سے اولادیں آئی ہیں، تو ایک قاسم بنے، ایک اون بنے، ایک محمد بنے، اور یہ سب کے سب جو ہے بلوغ سے پہلے کی عمر کی بات کر رہا ہوں، بلوغ تک نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی سب نے اپنے آپ کو فدا کیا۔ جب وقت آیا تو حضرت قاسم سے بار بار پوچھنے کے گئے اپنے چچا کے پاس، امام حسین کے پاس، کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا کہ قاسم، تم آخری نشانی ہو، امام حسن، تمہیں کس طرح سے میں اجازت دوں کہ اب تم، اور تمہاری عمر اتنی ہے۔ پلٹے واپس ام فروا کی طرف۔ ام فروا کو اس دوران جو ہے یاد آئی کہ امام حسن کا جو کی شہادت ہونے والی تھی، آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ ایک تعویذ تھی، ایک خط تھا جو انہوں نے امانت کے طور پر حضرت قاسم کے لیے لکھا۔ اس میں لکھا گیا تھا، نصیحت یہی دی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم بھی پریشان ہوگا، اور اس وقت ان کو یہ خط دے دینا پڑھنے کے لیے۔ خط کھولنے کے بعد حضرت قاسم نے بھی پڑھا کہ ان کے والد نے کیا لکھا، امام حسن نے کیا لکھا کہ میرے بیٹا ایک وقت آئے گا جب امام حسین آپ کے چچا چاروں طرف لائنوں سے گرفت ہوں گے، آگے پیچھے سب ان کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ میرے بیٹے قاسم، اس دن تمہیں میری نیابت کرنی پڑے گی، اس دن
تمہیں میری طرف سے اپنی جان فدا کرنی پڑے گی۔ لے گئے قاسم وہی خط مسکراتے ہوئے 13 سالہ بچہ لے کے گئے۔ امام حسین نے جو خط دیکھا، اتنے عرصے بعد وہ بھائی کی لکھائیں نظر آئے جو ان کے امام ہوں، چوما، پڑھنے لگے، آنسو جاری ہوئے امام حسین کے۔ تب کہا بیٹا قاسم، اب میں کس طرح سے منع کر سکتا ہوں تمہیں؟ باپ کا حکم ہے، والد کا حکم ہے۔ لے کے گئے، گھوڑے پہ سواری کیا۔ جب گئے قاسم میدان جنگ میں، تو ایک لعین جو تھا عمر ازدی دیکھنے لگا اور ایک جملہ ادا اس نے کیا۔ بدترین لعین انسان نے کہا کہ اس بچے کو میں اس طرح سے مارنا چاہتا ہوں، اس طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پہ حسین کا دل ٹوٹ جائے۔ اجرکم اللہ۔ یہ لعین آگے بڑھا۔ قاسم نے جس طرح سے جنگ کی، ایک کے بعد ایک دشمن کو جہنم میں واصل کیا۔ جب عمر بن سعد دیکھا کہ یہ تو بچہ تو نہیں ہے، یہ تو بچے جو بچوں والی ادائیں نہیں، یہ تو اس طرح سے جنگ کر رہا ہے جس طرح میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہوا جنگ کرتے ہوئے۔ جب پتہ چلا، اس کو بتایا گیا کہ یہ تو ابوالفضل عباس کی ٹریننگ ہے، یہ سورسمن شپ جو جس طرح سے یہ تلوار سے جنگ کر رہے ہیں، یہ ابوالفضل عباس کی تعلیمات ہیں۔ تو عمر بن سعد نے حکم تب دیا کہ ہاں، ہر طرف سے قاسم کے اوپر حملہ کیا جائے، اور ہر طرف سے ہوا۔ اس لعین عمر ازدی نے آ کر اپنی تلوار نکال کر قاسم کے سر پہ اس طرح سے وار کیا کہ قاسم کا سر دو طرف سے چاک ہو گیا۔ حضرت قاسم جو ہیں پھر گورے سے اپنے آپ کو نہیں سنبھل سکے، زمین کی طرف آئے اور زمین پہ گرے۔ گرتے ہوئے انہوں نے اپنے چچا کو سلام کیا کہ چچا، یا مولا، آخری سلام۔ امام حسین نکلے، قاسم تک پہنچتے ہوئے یہی عمر ازدی تھا، اس کو دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ قلم کیا۔ عمر ازدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری مدد، میری عیادت کے لیے آئے۔ جب وہ لوگ آئے تو اس آنے میں، اس رفتار میں قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ جب کربلا کی زمین میں ڈسٹ سیٹل ہوئی، غراب سیٹل ہوا، تو راوی جو تھے لکھتے ہیں کہ امام حسین جو تھے قاسم کے لاشے کے پاس تھے، اور کہنے لگے کہ بیٹا پکارا ہمیں، لیکن ہم تب پہنچے جب کچھ مدد نہ کر سکے۔ قاسم کی لاش کو اٹھایا اور لے گئے واپس خیمے میں۔ اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب بھی کبھی بھی کوئی بھی شہید میدان سے آیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلی تھی جو ماتم کے لیے، بکا اور فغا کے لیے نکلتی تھی خیمے سے۔ لیکن جب ان کے دونوں فرزند کا دور آیا اور امام حسین نے اون اور محمد کو واپس لے کے آئے، تو سیدہ زینب کہیں بھی نظر نہ آئی۔ جب امام حسین نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں ہے۔ جب اندر گئے خیمے میں تو دیکھا کہ سیدہ زینب سجدے میں ہے اور شکر کر رہی ہیں کہ یا پاک پروردگار، تیرا شکر ہے کہ میرے دونوں بچے دین پر فدا ہوئے ہیں۔ وعدہ لیا گیا تھا اون اور محمد نے اپنی ماں سے
کہ ہم پر بکا نہیں کرنا، ہم پر آنسو نہیں بہیے گا۔ سیدہ زینب نے وعدہ کیا، اور واقعاً نہ کربلا یوم عاشورہ انہوں نے اپنی اولاد پر آنسو بہائے۔ کربلا سے جب اسیر بنا کے لیا گیا نا، تو ان کی نظریں جو تھی نا، وہ امام حسین کے سر پہ تھی۔ کوفہ میں آئے تب بھی انہوں نے اون اور محمد پہ آنسو نہیں بہائے، شام تک کے لے گئے، سب پہ بکا کیا، سب پہ روئے، لیکن انہوں نے اپنے آنسو اون اور محمد کے اوپر نہیں بہائے۔ شام سے رہائی ہوئی، کربلا واپس آئے، تب بھی انہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا، وعدہ کیا ہوتا۔ لیکن میرے عزیز سامعین، اللہ آپ کو سوائے غم محمد وآل محمد کو اور غم نہ دے۔ جب کربلا سے واپس سیدہ زینب مدینے میں آئیں اور اپنے گھر میں واپس داخل ہوئی، تو وہاں اون اور محمد کے کچھ کپڑے تھے، کچھ ان کی چیزیں تھیں۔ جب یہ منظر سیدہ زینب نے دیکھا تو تب وہاں سے آنسو بہے، تب یاد آئے اون اور محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين۔